والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب منافقین کو یہ کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح کے دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کے دوسرے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے. ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ بے وقوف لوگ وہی ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں، وہ جانتے نہیں. منافقین کی جو صورتحال ہے اس کو ان آیات بینات میں بیان کیا جا رہا ہے. جو بندہ مومن ہوتا ہے اندر اور باہر سے ایک ہی ہوتا ہے، اور اس کی بات ہر ایک کے سامنے ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. کلمہ حق جو بولتا ہے تو اسی کے مطابق وہ ہوتا ہے. لیکن جو منافق لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں ان کی صورتحال ہمیشہ سے
یہی ہے کہ یہاں بات کچھ اور ہے، دوسرے مقام پہ بات کچھ اور ہے، کچھ لوگوں میں بات اور ہے اور کچھ لوگوں میں بات اور ہے۔ بہرحال وہ اپنی منفعت دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کا نفع ہوتا ہے اس نفع کو سامنے رکھتے ہوئے وہ معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باطل لوگ جو ہے ہمیشہ منافقت سے کام لیتے ہیں۔ وہ واضح نہیں کرتے کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں۔ جن کے پاس ہوتے ہیں بظاہر انہی کے بن جاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اس طرح نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ منافقین کی صورتحال، جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کلمہ حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بلکہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا ان کو وہ سفی بے وقوف کہہ رہے ہیں خود سفی، لیکن ایمان والوں کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ صورتحال تو برعکس ہے، ہیں خود سفی بے وقوف، لیکن کہتے مسلمانوں کو، مومنین کو۔ اس آیت کریمہ کی کچھ وضاحت گزشتہ درس میں ہو گئی تھی اور کچھ رہ گئی تھی۔ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں للعقل نجوم وہی للشیطان رجوم۔ جو عقل ہے نا انسان کا، اس کے ستارے ہوتے ہیں، عقل کے ستارے ہوتے ہیں، چمکتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ شیطان کے لیے یہ رجوم ہوتے ہیں، رجم بنتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ آسمان پہ کبھی دیکھتے ہیں، اس طرح ستارہ لگتا ہے ایک روشنی سی، وہ رجم بنتا ہے، شیطان کے لیے کوڑا بنتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ عقل کے ستارے ہیں اور یہ شیطان کے لیے رجم ہے، مارتے ہیں شیطان کو۔ جو نجوم ہے یہ شیاطین کو پگاتے ہیں۔ وللعلوم اقمار، اور جو علم ہے اس کے چاند ہے۔ وہی للقلوب انوار و استبصار، جو علم ہے، علوم ہے، علم کے چاند ہیں، چاند۔ اور جو چاند ہوتے ہیں یہ بندہ مومن کے دل میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ چاند دلوں کے لیے انوار ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے دلوں کو، چمکتے ہیں دل۔ وللمعارف شموس، اور جو معرفت کی باتیں، جو معرفت والے علوم ہیں، ان کے لیے سورج ہے،
وَلَهَا عَلَىٰ أَسْرَارِ الْعَارِفِينَ طُلُوعٌ، عارفین کے دلوں پر یہ سورج طلوع ہوتے ہیں اور دل کو روشن کرتے ہیں۔ وَالْعِلْمُ اللَّدُنِّي هُوَ الَّذِي يَنْفَتِحُ فِي بَيْتِ الْقَلْبِ من غیر سبب معلوف من الخارج، اور جو علم لدنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو عطائی علم ہے، علم لدنی ایک ظاہری علم ہوتا ہے جو ہم ظاہری اسباب سے حاصل کرتے ہیں، ایک باطنی علم ہوتا ہے علم لدنی، علم وحبی، جو اللہ پاک جل شانہ اپنے دربار عالی شان سے عطا فرما دیتا ہے۔ علم لدنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے ملتا ہے۔ تو ایک علم لدنی ہے، یہ اس دل کے گھر میں آ جاتا ہے، اور جو ظاہری اسباب ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے۔ علم لدنی میں ظاہری اسباب نہیں ہوتے، ظاہری اسباب کے بغیر یہ علم باطنی طور پہ اللہ پاک کے فضل سے، نبی کریم علیہ السلام کی توجہ سے دلوں میں اتر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ عارفین کو، کاملین کو عطا فرماتا ہے۔ وَلِلْقَلْبِ بَابَانِ، اور دل کے دو دروازے، باب الی الخارج وباب الی الداخل، ایک ظاہری دروازہ ہے دل کا، جو ظاہری حواس ہیں، ہمارے آنکھ ہے انسان کے، کان ہے، محسوس کرتا ہے، ظاہری حواس سے جو علم حاصل کرتا ہے، جس میں معلم ہوتا ہے، متعلم ہوتا ہے، استاذ بیٹھا ہے سامنے، شاگرد ہے، کتاب ہے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ تو دل کے دو دروازے، ایک دروازہ جو ہے اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے ظاہری اسباب ہیں اور جو ظاہری حواس ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو دوسرا دروازہ ہے وہ اندر ہے دل کا، باطنی طور پہ، جہاں علم اللہ کی طرف سے آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم سے حاصل ہے۔ تو ایک ظاہری علم ہے جو ظاہری اسباب سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک باطنی علم ہے جو باطنی طور پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور پھر قرآن کے باطن ہے، قرآن کا ظاہر بھی ہے اور اس کے باطن بھی ہے۔ اب جو قرآن کا ظاہر ہے وہ جو ظاہری اسباب ہیں، حواس ہیں، ان سے تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن کا باطن ہے وہ جب تک کہ باطنی علوم نہ ہو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں۔ وہ باطنی علوم ہے، وہ روحانی علوم ہے، وہ نورانی علوم ہے۔ علامہ اسماعیل حقی صاحب فرما رہے ہیں، مفسرین نے اس مقام پہ بات کی۔ تو ارشاد فرمایا فَمَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ الْحَوْضِ،
اب اس کی مثال دی، اب یہ مسئلہ آسان ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دل کی مثال ایک حوض اور تالاب جیسی۔ بعض حوض اور تالاب ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو پانی آتا ہے وہ ظاہری طور پر ندی نالوں سے آتا ہے، نہروں سے اس حوض میں پانی آتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے۔ اور بعض حوض اور تالاب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہی چشمہ جاری ہوتا ہے، اندر سے پانی نکلتا ہے۔ تو دل کی جو مثال ہے یہ حوض جیسی ہے، ایک بہت بڑے تالاب جیسی ہے دل کی مثال۔ اب بسا اوقات حوض میں 5 نہریں چلتی ہیں، 5 طرف سے، 5 اطراف سے، جس طرح کہ انسان کے حواس 5 ہیں، 5 حواس ہیں۔ تو بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ 5 نہروں سے اس بڑے حوض اور تالاب میں پانی آتا ہے۔ تو آپ کو خود معلوم ہے کہ جو نہروں سے پانی آتا ہے وہ بسا اوقات گندلا بھی ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ نہر میں جیسا پانی ہوگا حوض میں بھی ایسے ہی آئے گا۔ نہر سے جو آ رہا ہے تو جس قسم کا پانی نہروں میں ہوگا ایسا ہی پانی حوض میں آئے گا، اکٹھا ہو جائے گا۔ اب یہ نہروں سے جو پانی آ رہا ہے اس میں میل کچیل ہے، تنکے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو نہر میں بہ رہی تھی، وہ ساری اس پانی کے اندر مل کے اس حوض کے اندر آ گئی۔ تو جو نہروں کا پانی ہے وہ میلا کچیلا ہے اور اس حوض میں آ کر وہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ اور ایک وہ پانی ہے جو اس کے اندر چشمہ ہے، زمین سے جو پانی نکلتا ہے، جس طرح کہ آپ نے کنویں دیکھے ہیں، چشمے دیکھے ہیں، صاف پانی باہر آتا ہے زمین کے اندر سے، چشموں کا صاف پانی۔ تو بسا اوقات حوض کے اندر ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، اس سے پھر پانی باہر آتا ہے، اس حوض میں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ چشمے سے پانی آنے والا صاف ہوتا ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے یہ میلا کچیلا ہوتا ہے، میل سے خالی نہیں ہوتا۔ اب جو چیز ظاہری حواس سے آ رہی ہے، ظاہری حواس سے، اس کے اندر میل کچیل ہو سکتی ہے، اور ایک چیز ہے جو باطن سے آ رہی ہے، من جانب اللہ ہے، من جانب رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ظاہری حواس جو ہے اور جو ظاہری اسباب ہیں ان میں 100 قسم کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، افراد تفریط ہو سکتا ہے، بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں انسان کی خواہشات کا دخل بھی ہو جاتا ہے، اس میں انسان کے اپنے جو ذاتی کسی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کا دخل بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کہ جن علوم کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے ان کا مقام اور ہے، اور جن علوم کا تعلق باطن کے ساتھ ہے ان کا مقام اور ہے۔ ظاہری علوم کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب ظاہری علوم کی مناسبت باطنی علوم سے ہو جاتی ہے اور ایک باطنی علوم اور ظاہری علوم کے مابین ایک مطابقت ٹھہر جاتی ہے تو اس کا مقام پھر اور ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دل جو ہے یہ حوض کی طرح ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس حوض میں جو پانی آ رہا ہے وہ صرف
ظاہری طور پر جو باہر سے رہ رہے ہیں ان سے آ رہا ہے یا اندر بھی اس کی کوئی چشمہ جاری ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تو اب علوم کو بھی اس اعتبار سے دیکھنا ہے اور دلوں کو بھی اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ اس کا معاملہ صرف ظاہر والا ہے یا باطن والا بھی ہے، اس کا حل کیسے؟ تو ارشاد فرمایا اب اس مثال کے بعد بھائی سمجھ جاؤ کہ جس چشمے کا پانی وہ نیچے سے آ رہا ہے، باہر سے نہیں ہے، نیچے سے آ رہا ہے، یکون ماؤہ اصفا و اجلا، اس کا پانی صاف ستھرا ہوگا مکمل طور پہ۔ تو ارشاد فرمایا دل کا یہ حال ہے کہ جب اس کے اوپر علوم وارد ہوتے ہیں اور دل میں جب علوم آتے ہیں صرف ظاہر کے اعتبار سے، حواس خمسہ کے اعتبار سے، اور جو ظاہری اسباب ہے علم کے، معلم ہے، کتاب ہے، جو ظاہری اسباب ہیں ان کے ذریعے جب علم آ رہے ہیں، اس طرح کے آج کل آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سے یہ اسباب بن گئے علم کے، تو جو علم اس طرح حاصل ہوگا کہ اس کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ ہے اور ظاہرہ کے ساتھ ہے، ظاہری اسباب کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس میں میل کچیل ہے، اس میں شک ہے اور اس میں شبہ بھی ہو سکتا ہے، بخلاف اس علم کے جو دل کی تہہ سے اٹھتا ہے، جو دل کی گہرائی سے اٹھتا ہے، فیض کے طریقے سے، ایک فیضان کے طریقے سے، باطنی طور پر جو دل میں علم آتا ہے وہ صاف ستھرا بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، شکوک و شبہات سے بالاتر بھی ہوتا ہے۔ اس علم کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس طرح جو علوم ہیں ان کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ یہ علوم کس دل سے آ رہے ہیں، کس چشمے سے آ رہے ہیں، اور ان علوم کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان علوم کے اسباب کا معیار کیا ہے، اس اعتبار سے علوم کو دیکھا جائے۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا شیخ نے، حضرت شیخ زین الدین الحافی نے، کہ تعجب ہے ان لوگوں سے کہ جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے علوم حاصل کرتے ہیں، حواس کے اعتبار سے علوم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور کتابوں کو بھی یاد کر لیتے ہیں، اصطلاحات کو بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ جس طریقے سے علم جو ہے وہ دل کے اندر سے اٹھتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ایک جو خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، جو علوم لدنیہ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور صرف ظاہر پہ رہتے۔ اب فرمایا اس مقام پہ کہ اگر ایسا شخص لو عاش الف سنہ فی تدریس الاصطلاحات و تصنیفها لا یشم منها رائحہ، ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص اگر 1000 سال بھی زندہ رہے اور وہ ظاہری اسباب اور ظاہری حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا رہے، 1000 سال بھی زندہ رہے اور یہ علوم فنون اور اصطلاحات اور یہ تدریس اور تصنیف کے اندر مصروف رہے، تو وہ اصل جو علوم لدنیہ ہے ان کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی۔ جو ایسا مضبوط علم ہے اس کو ہوا بھی نہیں لگے گی، خوشبو بھی نہیں آئے گی، جو اس طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ تو اب ارشاد فرمایا
نہ اس کو علوم کے انوار نظر آئیں گے اور نہ ان علوم کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ تو گویا کہ جس طرح کے ایک علم بغیر عمل کے ہے بانجھ ہے، ایسی ہی اس کی صورتحال ہوگی۔ جس طرح کے عمل بغیر علم کے کوئی معیار نہیں رکھتا، وہ بیمار ہے، اسی طرح جو علم ہے وہ بغیر عمل کے بھی وہ بانجھ ہے، عقیم ہے، اس کا کوئی آگے سلسلہ نہیں چل سکتا۔ والعمل بالعلم صراط مستقیم، اور جو علم کے مطابق عمل ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اب اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ یہ بات چل رہی ہے منافقین کی، کہ منافقین کی صورتحال کیا ہے کہ وہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں، ظاہری واقعات کو دیکھتے ہیں اور ظاہری منفعت کو دیکھتے ہیں۔ جس طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا نفع ہے وہ اس طرف جھک جاتے ہیں، اور جس طرف دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی اپنا ظاہری طور پر کوئی مقصود مل رہا ہے اس کی طرف وہ لپٹ پڑتے ہیں۔ جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کو یہ صفی کہہ رہے ہیں ان کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کے دلوں کو روشن فرما رکھا۔ اس مقام پہ مفسرین نے فرمایا کہ بندہ مومن کا بڑا مقام ہے کہ انہوں نے تو مسلمانوں کو، مومنین کو کہا تھا کہ یہ صفی ہے، پاگل ہے۔ اللہ پاک نے مومنین کی طرف سے فرمایا کہ نہیں، یہ صفی نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، تم پاگل ہو جو ان کو پاگل کہہ رہے اور بے وقوف کہہ رہے۔ یہ کہنے والے خود صفی ہیں۔ بندہ مومن کا تو بڑا مقام ہے اور بندہ مومن کی تو بڑی شان ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اپنے فضل و کرم سے جن کو علوم عطا فرماتا ہے، معرفت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ان کے دل کو روشن فرماتا ہے۔ اس مقام پہ صوفیاء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بندہ مومن کا دل اتنا صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے کہ سارے علوم اس کے اندر منتقش ہو جاتے ہیں، سارے علوم کا اس شیشے کے اندر نقش بن جاتا ہے۔ جس طرح کے صاف ستھرے شیشے کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی صورت اس شیشے کے اندر چلی جاتی ہے۔ بندہ مومن کا دل جب اتنا صاف ہوتا ہے تو لوح محفوظ کے علوم بھی اس کے دل میں اتر آتے ہیں۔ اب بات چل رہی ہے اس مقام پہ منافقین کی کہ وہ اپنی ظاہری مصلحت کو دیکھتے ہیں اور اپنے ظاہری نفع کو دیکھتے ہیں، لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا حال یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ حقیقت کو دیکھتا ہے، اس کی نظر حقائق پہ ہوتی ہے۔ اور منافق ایک مقام پہ اور بات کرتا ہے، دوسرے مقام پہ اور بات کرتا ہے، ظاہر کچھ اور رکھتا ہے، باطن کچھ اور رکھتا ہے۔ یہی صورتحال ہے ہر اس شخص کی جو صراط مستقیم اور راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے کسی مقام پہ اس کا انداز کچھ اور ہوگا، کسی مقام پہ وہ انداز کچھ اور ہوگا۔ کبھی اس قسم کے لوگوں میں بیٹھا ہوگا کہ وہ اپنے ہیں اور کبھی اجنبیوں میں بیٹھا ہوگا اور ان کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تو میرے ساتھ ہے۔ اور جب اپنے پوچھیں گے کہ وہاں تو کیوں گیا تھا تو کہتا ہے یار اس میں مصلحت تھی، کوئی غرض تھی، اصل تو میں تیرے ساتھ ہے۔ یہ منافقین جب ان کو کفار کہتے تھے کہ وہاں کیوں جاتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ہم حقیقت میں تو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں ہم ویسے اور مقاصد کے لیے جاتے تھے، ہماری اصل جو غرض و غایت ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اندر سے حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب معاشرے کو جس چیز نے خراب کر رکھا ہے وہ یہی صورتحال کہ حقائق کو چھپانا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کلمہ حق کو سربلند فرمایا
ایکا کی حق فرمایا، حق کو ثابت فرمایا، اور جو اہل سنت کے نظریات اور عقائد ہیں ان کو واضح فرمایا، اور اکابرین کی تشریحات کی روشنی میں واضح فرمایا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا نے عقائد اہل سنت کو اکابرین کی تشریحات کی روشنی میں واضح فرمایا، قرآن و سنت کے حوالے سے، فقہا کے حوالے سے عقائد کی ترجمانی کی۔ لیکن بعد والوں میں اکثر نے اس فکر رضا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وفا نہیں کی، اپنے نئے نظریات گھڑے اور ان کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت زیادہ کوشش کی۔ لیکن جب اپنوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم امام احمد رضا کے مطابق چل رہے ہیں، وہ عاشق رسول ہیں، وہ مجدد دین و ملت ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ لیکن امام احمد رضا نے جن کاموں کی اجازت نہیں دی وہ کام بھی کرتے ہیں، اور وہ نظریات جو اہل سنت سے متصادم ہیں ان نظریات کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو درست کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار منافقانہ ہے۔ اگر امام احمد رضا کے پیروکار ہو اور ان کو تم امام مانتے ہو تو پھر مکمل طور پہ ان کی تعلیمات کی اوپر عمل کرو۔ جہاں جانے سے انہوں نے روکا ہے وہاں سے روک جاؤ، اور جہاں جانے کا حکم ارشاد فرمایا وہاں جاؤ، اور جو نظریات انہوں نے بیان کیے ہیں امام احمد رضا کی کتاب کھول کے ذرا بیان تو کرو۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں منافقت، اور اس کو کہتے ہیں دھوکہ، کہ بظاہر کچھ اور رکھنا اور بباطن کچھ اور رکھنا۔ یہاں ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے، ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ تَرَكَ غَيْرَهُ وَعَرَفَ أَهْلَ اللَّهِ وَخَاصَتَهُ۔ آپ دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ بات بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے، کیسے پہچانے گا اپنے آپ کو؟ تو تفصیل میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو پہچانے گا پھر اس کی علامتیں ہوں گی اور اس کی نشانیاں ہوں گی۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے پھر غیر کو چھوڑ دیا، رب کے غیر کو اس نے چھوڑ دیا۔ وَعَرَفَ أَهْلَ اللَّهِ، اور جو اللہ والے ہیں ان کو وہ پہچان گیا، اللہ والوں کو پہچان گیا۔ اور اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے علوم لدنیہ عطا فرمایا ہے، جن کے دل کو روشن فرمایا ہے، اور جن کے دل کے اندر علوم کے چشمے جاری فرمائے ہیں اور دل کو روشن کر کے سارے علوم عطا فرمائے۔ اس نے اہل اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ کے خاص بندوں کو اس نے پہچانا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو کہ ساری گفتگو کی کیا مناسبت ہے اس آیت کے ساتھ، بظاہر محسوس ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ مفسرین بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ مناسبت کے بغیر بات نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ جس کے اندر یہ معرفت پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ والوں سے اعراض نہیں کرتا، اللہ والوں سے رخ پھیرتا نہیں، اور ان کو صفی نہیں کہتا۔ یہ جو منافقوں نے کہا تھا نا ایمان والوں کو کہا تھا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ اللہ والے تھے نا، وہی صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ منافق اتنی عظیم ہستیوں کو صفی بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن کو روشن دل عطا فرماتا ہے
اللہ تعالیٰ ان کو اپنوں کی معرفت عطا فرماتا ہے. وہ غیروں کے پاس پھر نہیں جاتے خیرات لینے کے لیے، وہ غیروں کے پاس نہیں جاتے کسی مقصد کے لیے، وہ اللہ والوں کو پہچان جاتے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کبھی بھی ان کو صفی نہیں کہتے. اس مقام پہ مفسر یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، اولیاء اللہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ کی تابع داری نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا رشتہ ان سے جڑتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کو صفی کہا. اللہ پاک نے جن کو عظیم مقام عطا فرمایا تھا، یہ لوگ پھر اس دور میں اللہ کے ولیوں کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں اور ان کے علوم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے. اب یہ آپ نے پوچھا ہے نا، یا غوث اعظم المدد، یا رسول اللہ المدد، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کی تفصیل کافی آ چکی ہے اور مزید بھی اس کی تفصیل آئے گی. لیکن ایک آسان بات میں یہ بتاتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی فہرست موجود ہے. جو مسلم اولیاء ہیں، اکثر اولیاء تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی یہاں آ رہا ہے. لیکن جو اولیاء اللہ معروف اور مشہور ہے اور جو ائمہ دین ہیں ان کی طرف ذرا متوجہ ہو جاؤ. کیا انہوں نے یا غوث اعظم المدد کو غلط کہا ہے؟ یا رسول اللہ المدد کو انہوں نے ناجائز کہا ہے؟ اپنے دماغ سے کیوں سوچتے ہو؟ یہ باہر گندے نالی نالوں کا پانی ہے، یہ صاف پانی نہیں ہے. ان سے پوچھو جن کو اللہ نے صاف پانی عطا فرمایا ہے. میں یہ سادہ سی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد کہنا جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اہل اللہ سے پوچھ لو، اولیاء اللہ سے پوچھ لو، صوفیاء کرام سے پوچھ لو، امام غزالی سے پوچھ لو، امام رازی سے پوچھ لو، مولانا روم سے پوچھ لو، گنج بخش فیض عالم سے پوچھ لو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھ لو، سلطان العارفین سے پوچھ لو، سید العابدین مہر علی شاہ سے پوچھ لو، بڑی ہستیاں پڑی ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھ لو، خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھ لو، خواجہ شمس العارفین سے پوچھ لو، اور پیچھے چلے جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ لو، امام مالک سے پوچھ لو، امام احمد بن حنبل سے پوچھ لو، امام شافعی سے پوچھ لو. جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو حضرت امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ چلا جاتا ہوں، اللہ میرے مشکل کو حل فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو یہ ایک آسان طریقہ میں عرض کر رہا ہوں. مفسرین موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں. کسی محدث سے پوچھ لیں. کتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ ذرا اس دور سے نکلیں، پیچھے جائیں. اکابرین موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، فقہاء موجود ہیں، اولیاء کاملین موجود ہیں. کسی بڑے بزرگ سے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ المدد کہنا جائز ہے یا نہیں. ذرا اس بند ماحول سے نکلے نا. یہ جو بند ماحول ہے، سمجھتے ہیں نا، بند ماحول، یہ جب سے بند بنا ہے دیو بند، یہ بند ماحول جو ہے، اس بند ماحول سے ذرا کھلے ماحول میں نکلو تو صحیح ہمیں پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ المدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا غوث اعظم المدد کہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ذرا باہر تو نکلو، کوئی صاف چشمہ تو دیکھو، کوئی نورانی دل تو دیکھو. کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ جائز ہے یا جائز نہیں. ہماری بات تو کون مانتا ہے؟
معزز سامعین کرام، عرض یہ ہے کہ اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو پہچان جاتا ہے، جسے معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا۔ اللہ کو جو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ اللہ والوں سے عناد نہیں رکھتا، نظریہ بھی ان کے مطابق رکھتا ہے، عمل بھی ان کے مطابق رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ان سے رخ پھیرتا بھی نہیں، اور اللہ والوں کو وہ سفیہ نہیں کہتا، پاگل نہیں کہتا، بے وقوف نہیں کہتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص اولیاء اللہ، ائمہ دین، مقربین بارگاہ الہ کے خلاف رائے رکھتا ہے، ذرا توجہ رکھنا، بالکل بات سامنے آ جائے گی کہ جو شخص کاملین کی بات کو نہیں مانتا اور ان کے مقابلے میں اپنی بات کو رواج دینا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے دماغ میں کیا فکر ہے؟ وہ ان کو ٹھیک نہیں نہ سمجھتا، وہ کاملین کو سبھی نعوذ باللہ ان کو بے وقوف سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو عقلمند سمجھ رہا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کو معرفت نصیب ہوتی ہے وہ یہ نہیں کام کرتا، وہ اللہ والوں کو سبھی نہیں کہتا، منافقین نے صحابہ کو سبھی کہا رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور اس دور والے جو ہے وہ اولیاء کاملین کو غلط کہہ کے اپنی رائے کو ٹھیک کہتے ہیں۔ اگلے دن میرے پاس کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تلنگانہ سائٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ جب چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص کے پاس گئے ہیں، ایسے کو عالم تو نہیں کہنا چاہیے، بقول ان کے کہ ہم نے جب کہا کہ ہم حنفی ہیں اور ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ بتایا جائے، اس نے کہا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑیں، نعوذ باللہ، ان کو چھوڑیں، میں تمہارے سامنے حدیث رکھتا ہوں، ان کو چھوڑو، میں تمہارے سامنے حدیث رکھتا ہوں، آپ جو ہے وہ حدیث کے اوپر عمل کریں۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے علم حاصل کیا ہے اور جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فارسیوں میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ دین کا کوئی نقطہ اگر آسمان کے اوپر بھی ہوا تو وہاں سے لے کے تمہارے سامنے رکھے گا۔ اور میں نے کہا وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ تو تابعی ہے، وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مان جاؤ اور امام کو جو تابعی بھی ہے اس کو نہ مانو۔ میں نے کہا فیصلہ تم خود کر لو کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ سے دور کرنا چاہتا ہے اور خود امام بننا چاہتا ہے، خود امام بننا چاہتا ہے، تو ایسے شخص ہیں۔ تو دیکھیے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے پھر وہ اللہ والوں سے نفرت نہیں کرتا، سبحان اللہ، اللہ والوں سے پھر وہ نفرت نہیں کرتا، پھر وہ ان کے پیچھے چلتا ہے نظریاتی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو عقیدت ان سے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِالْعِزَّةِ، وہ اللہ والوں کو عزت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ منافقوں نے صحابہ کرام کو عزت کے ساتھ نہیں دیکھا نا، اور آج کے اس دور کے جو لوگ ہیں وہ کاملین کو، ائمہ دین کو جب عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ جو کاملین کی عزت نہ کریں، جو ائمہ دین کی عزت نہ کریں، اور پھر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں اس میں کوئی مصلحت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ جو اللہ والوں کی عزت نہیں کرتا وہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جو ٹھیک لوگ ہیں پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کو عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْفُقَرَاءَ الْكُبَرَاءَ هُمُ الْمُلُوكُ تَحْتَ الْأَطْمَاعِ۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں نا، جو کاملین ہوتے ہیں، بسا اوقات ظاہری اعتبار سے جو ان کا رنگ روپ، ان کا جو لباس ہوتا ہے بسا اوقات اتنا عمدہ نہیں ہوتا، لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ ان چادروں کے نیچے، وہ سیدھا کپڑوں کے نیچے، یہ بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کے اوپر۔
ان کو عام نہ سمجھو، یہ بادشاہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے اور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشنی رکھتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنْ تَحْتَ كِبَابِ الْعِزَّةِ مَسْتُورُونَ، یہ عزت کے گنبد کے نیچے بسا اوقات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزتوں کے گنبد ہیں، ان کے نیچے یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور غیروں کی نظروں سے ان کو چھپا دیا جاتا ہے۔ ان آیات بینات کے تحت ارشاد فرمایا کہ جو ٹھیک لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی نشانی یہ ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا نا کہ اللہ والوں کا مقام کیا ہے، مقربین کا مقام کیا ہے، اور جن کو اللہ پاک علوم لدنیہ عطا فرماتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کہ جو منافق تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ نعوذ باللہ صفی کہتے تھے، اور جو اس دور کے لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیروکار ہیں، جن کے نظریات ان کے ساتھ ملتے ہیں، یہ ایسے ہی لفظ اولیاء اللہ کے بارے میں بولتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، اس دور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، وہ غلط ہے۔ اور غلط ان کو کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے علوم کے چشمے جاری فرمائے، علوم لدنیہ جن کو عطا فرمائے، جن کو علم وحی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، ہم تو ان کے پیروکار ہیں کاملین کے۔ تو اس لیے ہم بارہ عرض کرتے ہیں کہ کوئی بات حوالے سے بھی تو ہونی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ پوچھا کہ اس کی اتنی وضاحت، اس کا اتنا وقت نہیں ہے کہ یا غوث اعظم المدد کہنا، تو یا غوث اعظم المدد کہنا یہ جائز ہے۔ جو حضور غوث پاک کی امداد ہے یہ اصل میں تو اللہ پاک کی ہی امداد ہے۔ یا رسول اللہ المدد کہنا جائز ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو امداد ہے وہ حقیقت میں تو اللہ پاک کی ہی امداد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امداد کے مظاہر ہیں اور اسباب ہیں اور وسائل ہیں درمیان میں۔ تو اس مسئلے میں ذرا کاملین کی طرف رجوع کر لیں اور ان سے پوچھ لیں اور اس بند دائرے سے باہر نکلیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو بندہ بند دائرے میں بھی رہے اور کہے کہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، تو کیسے آگے جائے گا؟ بند دائرے سے باہر نکلے، کسی گاڑی پہ بیٹھے اور آگے جو ہے نا وہ سفر کرے تو پھر وہ کسی منزل کے اوپر پہنچے گا۔ اگر وہاں رک رہا تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تو سامعین کرام، تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جل شانہ نے یہ ان منافقین کے کچھ حال کو ذکر کیا اور مزید لکھتے ہیں کہ منافقین کی صورتحال کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اور اس کے ساتھی باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو سامنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق نکلا اور ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے۔ منافقین کی صورتحال دیکھیں کہ ان کے انداز کیا ہوتے ہیں، آپ کو ملیں گے بس اوقات اس دور میں۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ آپ تو اللہ کی ولی لگتے ہیں، بالکل آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن اندر یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جب تک یہ ہم سے کلمہ نہ پڑے گا اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ باطن کچھ اور ہے، بظاہر کچھ اور ہے، بظاہر پیچھے ہیں لیکن اندر جو چھرا رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے وہی جانتے ہیں۔ جس کو ملیں گے، اب پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے، لیکن جس کو ملیں گے آپ کے اللہ کی ولی ہیں، آئیں ہمارے ساتھ ہماری بات سے ہمارے پاس بیٹھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اور کچھ دنوں کے بعد کہیں گے کہ کلمہ تم دوبارہ پڑھو۔ تو پہلے اللہ کا ولی کہا تو اب کلمہ بھی دوبارہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے لوگوں کی۔ اب دیکھیں طریقہ کار منافقین کا۔ عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دن باہر نکلا، سامنے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ رہے ہیں۔ اب بعین ہی طریقہ اس دور کی آپ باطل لوگوں کا دیکھیں، وہ بالکل سیم آپ کو ملتا نظر آئے گا ان کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو، دیکھنا یہ سامنے سے یوں پاگل آ رہے ہیں،
نعوذ باللہ۔ دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں اور کیا تنتر کرتا ہوں میں ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کا ولی کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، دیکھنا پھر ہم اس کو کس طرح جال میں پھنسائیں گے۔ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑائیں گے، بیٹے کو باپ کے ساتھ لڑائیں گے، یہ تفریق پیدا کریں گے۔ یہ شیطان کی ایک بہت بڑی کاریگری ہے نا، اس کا ایک فن ہے جو فرق بین المرء و زوجہ، انسان اور اس کی بیوی کے درمیان ایک تفریق پیدا کرتا ہے، دو ساتھیوں کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا کیا حال کر دیتے ہیں۔ آپ ان کی صورتحال دیکھیں اور عبداللہ بن ابی کا طریقہ کار دیکھیں۔ وہ کہتا ہے دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا دنتر کرتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے قریب آئے تو اخذ بید ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال مرحبا بالصدیق سید بنی تمیم و شیخ الاسلام وثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی باتیں سے کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا خوش آمدید صدیق اکبر، خوش آمدید اے صدیق، اے بنو تمیم کے سردار، اے شیخ الاسلام، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی غار میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے تھے، اے وہ شخص جس نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور اپنے مال کو بھی رسول اللہ پہ قربان کر دیا، اے ابو بکر تیری یہ شان ہے۔ ہاتھ پکڑا اور یہ اوصاف بیان کیا۔ اس کے بعد ثم اخذ بید عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا عبداللہ بن ابی اور کہا مرحبا بسید بنی عدی الفاروق القوی فی دینی، کہتا ہے کہ خوش آمدید، مرحبا اے بنو عدی کے سردار، اے حق باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اے وہ شخص جو اپنے دین میں بڑے مضبوط ہو، جس نے اپنی جان اور مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کر ڈالا۔ ثم اخذ بید علی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا فقال مرحبا بابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اے رسول اللہ کے داماد، اے بنو ہاشم کی سردار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقیوں کے سردار۔ یوں کہا، جب یہاں تک پہنچا نا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، وقال له علی رضی اللہ عنہ یا عبداللہ اتق اللہ ولا تنافق، آپ سے نہ رہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ اللہ سے ڈر، منافقت نہ کر۔ زبان سے کیا کہتے ہو تیرے دل میں کیا ہے، تو کچھ جان بھی جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، فإن المنافقین شر خلق اللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ منافق شریر ترین مخلوق ہے، شرم کر، تیری زبان پر کیا ہے اور تیرے دل میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مالن یا ابو الحسن، اے علی رک جا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر کہا کہ واللہ ان ایماننا کا ایمانکم، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا ایمان ایسے ہی ہے جیسے تمہارا ایمان ہے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا ہے، ہمارا ایمان اسی طرح جس طرح کہ تمہارا ایمان ہے، ہماری تصدیق اسی طرح جس طرح کہ تمہاری تصدیق ہے۔ یہ کہہ کے پھر الگ الگ ہو گئے۔ جب الگ الگ ہو گئے تو پھر اپنے ساتھی کہتا ہے دیکھا میں نے کیسے دنتر کیا، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے میں نے کیسے اپنے لفظوں میں اس نے غلط لفظ بولے، میں نے کیا کیا۔ تو یہ تھی منافقین کی صورتحال جو مفسرین نے ان آیات بینات کے تحت لکھی ہے، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر دور کے جو گمراہ لوگ ہیں اور فسادی لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ کبھی سچی بات نہیں کرتے، بظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، بباطن کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت کے باقی لوگ ہیں، اگر یہ اپنی زبان سے خود واضح طور پہ لوگوں کو بیان کر دیں کہ ہمارا کیا نظریہ ہے، تو کوئی شخص ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔
تو اصل میں یہ ظاہر سے بہت ایسی باتیں کرتے ہیں جو بندے کو اچھی لگتی ہیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو اپنے اثرات ہیں وہ بندے کے اندر ڈال دیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرما گئے جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ غلط لوگ ہیں اور اہل سنت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو ان کو مکمل طور پہ چھوڑ دو، ان کے قریب تم نہ جاؤ، نہ ان کی تم ہم مجلس بنو، نہ ان کے ساتھ تم بیٹھو، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کی اوپر واردات کر کے تمہارے ایمان کو کمزور کر دے گا۔ یہ ایک مسئلہ تو تھا یا رسول اللہ المدد کہنا جائز ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تیسرے دن کا جو کل شریف ہے یہ رسم ہے یا یہ ٹھیک کام ہے؟ جو کل شریف ہے اصل میں یہ ایک ایصال ثواب ہے، یہ ایک دعائے مغفرت ہے، استغفار ہے، ایصال ثواب۔ جو کل ہے، جمعرات ہو، کل ہو، 40واں ہو، سالانہ ہو، کچھ بھی ہو، قرآن حکیم میں بھی ایصال ثواب، دعا، استغفار اس کا ثبوت ملتا ہے، احادیث میں بھی، اور پھر فقہاء نے بھی اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں آیت کریمہ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ جو بعد میں آئے یہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بخشش بھی فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے دعاؤں کے منتظر ہیں، بہن بھائیوں کی طرف سے دعاؤں کے منتظر ہیں، دوست احباب کی طرف سے وہ دعاؤں کے منتظر ہیں، اور جب دعا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دعا پہنچا دیتا ہے تو وہ دعا مرحومین کو پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اصل میں تو یہ جو فاتحہ خوانی ہے اور کل خوانی ہے، جمعرات ہے، 40واں ہے، یہ محض ایک دعا ہے، ایصال ثواب ہے، استغفار ہے ان کے لیے، اپنے لیے، ان کے لیے، اور یہ شروع سے آ رہا ہے۔ یہ سوال میں یہ بات ہے کہ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے، تو عبادت جو ہے یہ رسم نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اپنے لیے، مرحومین کے لیے یہ ایک دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ عطا فرماتا ہے، بخش دیتا ہے، درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے دربار میں یہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میرا اتنا مقام تو نے بڑھا دیا ہے، تو یہ کس وجہ سے، کس طریقے سے؟ کیونکہ جو عمل ہوتے ہیں وہ تو سامنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کی وجہ سے میں نے تیرے مقام کو بلند فرما دیا۔ اولاد دعا مانگتی ہے، استغفار کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، اللہ پاک جل شانہ کوشش فرماتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کھانے کا، تو اس میں بھی فقہاء نے بات لکھی ہے کہ فوتگی کے بعد بطور دعوت کھانا کھلانا یہ غلط ہے، بغیر ضرورت کے۔ جس طرح کی ایک رسم بنا لینا کہ جتنے جنازے پر آئے ہیں وہ سارے روٹی کھا کے جائیں، جبکہ وہ کچھ کھا کے آئے ہیں اور کچھ آسانی کے ساتھ جائیں گے اور گھر جا کے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو خواتین آئی ہیں کچھ ایسی ہیں جو کھا کے آئی ہیں اور جن کا روز پڑوس میں گھر ہے، جب جنازہ اٹھ جائے گا تو وہ آسانی سے گھر جا کے کھا جائیں گے، روٹی کھا سکتی ہے۔ تو ان کو جبری طور پہ روٹی کھلانا اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ ہم نے ان سب کو روٹی ضرور کھلانی ہے، کسی نے کھائی ہوئی ہے تو پھر بھی کھلانی ہے، جو گھر جا کے کھا سکتی ہے اس کو بھی ضرور کھلانی ہے، اور جتنے بھی جنازے میں آئے ہیں ہم نے ان کو ضرور کھانا کھلانا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لینا یہ غلط ہے۔ ہاں، جن کے لیے ضرورت بنتی ہے ان کو کھلائیں، تو کھانا اس طرح کھلانا اور انتظام کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اسی طرح جو کل شریف ہے
اس کے اندر اگر کھانے کا انتظام نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ایصال ثواب کر لی جائے، دعا کر لی جائے. لیکن اگر ایصال ثواب کی نیت سے جو آسانی سے درویشوں کو، غریبوں کو یا رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے تو کھلائے، تو اس میں بھی ثواب. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو کھلاؤ لیکن امیروں کو کھلاؤ گے تو پھر وہ غلط ہے. ایصال ثواب کی نیت سے رشتہ داروں کو کھلانا یہ صلہ رحمی میں آتا ہے کہ میرے رشتہ دار آئیں گے، ہمارے لیے یہ بیٹھیں گے یہاں پہ، دعا کریں گے، اور ہم اسی ثواب کی نیت سے جتنا پہنچتے اتنا کھانا کھلا دیں گے. یہ نہیں کہ اپنے اوپر لازم کریں کہ ہم نے گوشت کھلانا ہے اور حلوہ کھلانا ہے، اور نہ پہنچے تو ہم نے قرض لینا ہے. اگر اس طرح کر لی جائے تو پھر یہ رسم بن جائے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ایصال ثواب کی نیت سے اور اس کی جو شرائط ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملات کیے جائیں، کل کیا جائے، 40واں کیے جائے، جمعراتی کی جائے، تو یہ ٹھیک ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ شرع شریف کے ہر مسئلے میں، ہر حکم میں اس کے شرعی قواعد ہیں. اگر وہ پورے ہوں تو کام ٹھیک ہے. نفس مسئلہ جو کل ہے وہ ٹھیک ہے، ذاتی طور پر ٹھیک ہے. اگر اس میں غلط چیزیں آ جائیں تو پھر ٹھیک نہیں. وہ تو کسی کام میں بھی اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں غلط چیزوں کو لے آئے گا تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی. روزہ رکھتا ہے، اگر روزے میں غلط چیزیں لے آئے گا تو پھر روزہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح کل ہے، 40واں ہے، جمعراتیں ہیں، ان میں اگر شرعی قواعد کے اندر رہ کے یہ معاملات کیے جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر شرعی قواعد پورے نہ کیے جائیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک جل شانہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.